میں تھیلوں کے درمیان دبکا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر یہودی ڈاکٹر اور یہودی میجر کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا یا اسے ٹریش ڈراپ کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی خیال آ گیا تو فوج کی پوری کمپنی نیچے گودام میں دھاوا بول دے گی اور میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ لیکن گمان نہیں تھا کہ ان لوگوں کا خیال ٹریش ڈراپ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تاہم میرا ٹریش روم یعنی کوڑے کرکٹ کے گودام میں زیادہ دیر ٹھہرنا موت کا پیغام لا سکتا تھا۔ میں گھبرا کر ایک بار پھر کوڑے کرکٹ کے تھیلوں کے درمیان سے نکل آیا۔ میرے اندر کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، مجھے کسی نہ کسی ترکیب سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ تیسری بار ٹریش روم کا جائزہ لیا، نتیجہ وہی نکلا، سوائے بند دروازے کے باہر جانے کے لیے کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں تھا۔ باہر سے ایسی تشویش انگیز آوازیں آ رہی تھی جیسے بڑی سرگرمی سے میری تلاش جاری ہو۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہودی سیکورٹی اسٹاف کے آدمی اس ٹریش روم میں بھی آ جائیں گے۔ میں دوڑ کر ٹرائلر میں تھیلوں کے درمیان چھپ گیا۔ یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ مجھے کوڑا کرکٹ کے ان تھیلوں میں ہی چھپا رہنا چاہیے۔ اس فیصلے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پھولے ہوئے تھیلوں کے نیچے چھپا لیا تھا۔ اب اگر کوئی اوپر سے ایک دو تھیلے ہٹا کر بھی دیکھتا تو میں اسے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ میرے لیے انتہائی اطمینان کا باعث تھی کہ تفتیش نے ٹریش روم کا رخ نہیں کیا۔ میں ان کے خیال میں شاید ہیڈ کوارٹر کے کسی اسٹور روم یا کسی خفیہ جگہ پر چھپا ہوا تھا، کیونکہ اوپر والی منزل کی چھت پر بوٹوں کے چلنے پھرنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے فوجی ٹرائلر میں چھپے 15 یا 20 منٹ گزر گئے ہوں گے کہ باہر ایک ٹرک کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز کسی بہت بڑے ٹرک کی تھی۔ کہیں ٹریش اٹھانے والا دیو پیکر ٹرک تو نہیں آ گیا؟ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ پھر ٹریش روم کے بڑے دروازے کے کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ میں تھیلوں کے اور نیچے ہو گیا۔ دو آدمی باتیں کرتے اندر داخل ہوئے۔ وہ ٹرک ڈرائیور کو کوس رہے تھے کہ ہمیشہ بے وقت ٹریش اٹھانے آ جاتا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ فوجی نہیں بلکہ فراش تھے۔ پہلے وہ ایک ٹرائلر دھکیلتے ہوئے ٹریش روم سے باہر لے گئے، پھر دوسرا، اور اس کے بعد میرے ٹرائلر کی باری آئی۔ میں نے اپنے آپ کو تھیلوں کے نیچے سمیٹ کر اکٹھا کر لیا تھا۔ ٹرائلر آہستہ آہستہ باہر جا رہا تھا۔ ٹریش روم سے باہر روشنی کی ایک دھیمی سی جھلک نیچے تک نظر آ رہی تھی۔ میں سانس بھی آہستہ لے رہا تھا، جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کئی بار ٹریش والے ٹرک کو کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے جاتے دیکھا تھا۔ یہ بہت بڑا ٹرک ہوتا ہے اور اس کے سامنے کی جانب ایک پنجے والی کرین لگی ہوتی ہے۔ یہ آئینی پنجہ مشین کی مدد سے ٹرائلر کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر اوپر اٹھاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ٹرک کے عقب میں لا کر اس کا سارا کوڑا کرکٹ الٹ دیتا ہے۔ ٹرک کی مشین سٹارٹ ہو گئی۔ پہلے ایک ٹرائلر کو واپس لا کر زمین پر رکھ دیا، اس کے بعد بڑے ٹرائلر کی باری آئی۔ مجھے ٹرائلر کے ساتھ کرین کے آئینی پنجے کے جکڑے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے آپ کو سکیڑ کر بالکل ایک فٹ بال کی طرح بنا لیا تاکہ ٹرک میں گرتے وقت چوٹ نہ لگے۔ کرین نے میرے ٹرائلر کو اوپر اٹھا لیا۔ مجھے لگا میں جھولے میں بیٹھا ہوں۔ پھر میں پلاسٹک کے تھیلوں کے ساتھ ہی ٹرک میں لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر جا گرا۔ گرتے ہی جیسے میں نے زمین پکڑ دی، جہاں گرا وہیں چپک سا گیا۔ میرے اوپر 6-7 پھولے ہوئے تھیلے پڑے تھے۔ یہ بڑی اچھی بات تھی۔ اس کے بعد ٹرک کی کرین نے تیسرے ٹرائلر کا کوڑا کرکٹ بھی میرے اوپر انڈیل دیا۔ میں ٹرک کے کوڑے میں اتنا نیچے تھا کہ سرسری طور پر میرا کھوج لگانا مشکل تھا۔ پھر ایک ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ چھت کا لوہے کا ڈھکنا ٹرک کے اوپر آن لگا۔ اب میں اپنے آپ کو نیچے سے نکال کر اوپر والے تھیلوں کے درمیان لے آیا تاکہ تازہ ہوا آتی رہے۔ چونکہ یہ کوڑا کرکٹ کھلا نہیں تھا بلکہ پلاسٹک کے نسواری تھیلوں کی شکل میں تھا، اس لیے مجھے سانس لینے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود گرمی اور حبس نے ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن اس خیال سے خوش بھی تھا کہ کم از کم اسرائیلی ہیڈ کوارٹر سے نکلنے میں کامیاب تو ہوں۔ پھر بھی مجھے دھڑکا لگا تھا کہ کسی وقت بھی سیکورٹی گارڈ یہاں پہنچ کر کوڑے کرکٹ کی تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سیکورٹی والوں کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا کہ میں ٹریش ڈراپ کے ذریعے بھی فرار ہو سکتا ہوں۔ ٹرک کی مشین بند ہو گئی، پھر اس کا انجن سٹارٹ ہوا، تھوڑا سا پیچھے گیا، گھوما اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ جب تک ٹرک آہستہ آہستہ چلتا رہا میرا دم خشک رہا، کیونکہ وہ ابھی تک ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں ہی تھا۔ اس کے بعد جب ٹرک کی رفتار تیز ہو گئی اور مجھے آس پاس دوڑتی دوسری موٹر کاروں اور ٹرکوں کی آوازیں بھی آنے لگی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر میں نے تھیلوں میں سے سر باہر نکال کر ٹرک کی سائیڈ میں لگے ہوئے جنگلے کی دزوں میں سے باہر دیکھا۔ ٹرک ایک مصروف سڑک سے گزر رہا تھا۔ اونچی عمارتوں کے آگے سبزہ زار تھے، پھر فٹ پاتھ تھا جس پر یہودی مرد اور عورتیں آ جا رہی تھیں۔
میں نے اپنا سر تھیلوں کے پیچھے کر لیا کیونکہ برابر ہی میں کاروں کی قطار ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اندر بیٹھے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ بھاری بھرکم ٹرک بارونق سڑک پر چلتا رہا، پھر ایک موڑ گھوم کر ہائی وے پر آ گیا۔ یہاں اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی۔ میں نے سر نکال کر دیکھا کہ یہ تل ابیب کے باہر کا علاقہ تھا۔ ٹرک مضافات سے گزر رہا تھا، کہیں ریت کا میدان تھا تو کہیں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے پیچھے کو دوڑ رہے تھے۔ ٹرک شہر سے باہر بنے ہوئے ٹریش ڈمپ کی طرف جا رہا تھا۔ ٹرک کی سائیڈ والے جنگلے کی سلاخیں قریب قریب لگی تھی۔ میں ٹرک کی رفتار مدھم ہونے کی صورت میں بھی باہر چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ اب ٹریش ڈمپ کا ہی انتظار تھا کہ وہاں کوڑا کرکٹ انڈیلا جائے اور میں وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ کافی دیر کے بعد ٹرک ہائی وے سے ہٹ کر پہلو والی ایک چھوٹی سڑک پر آ گیا۔ یہ کچی سڑک اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ پھر میں نے ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا جو کوڑے کرکٹ کے تھیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹرک اسی گڑھے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے ٹرک کو بیک کیا، اسے گڑھے کے کنارے پر لے آیا۔ پھر ٹرک کی مشین چلنے لگی۔ ٹرک کا عقبی حصہ آہستہ آہستہ پیچھے سے اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا اور پھر میں بھی کوڑا کرکٹ کے تھیلوں کے ساتھ ہی پھسل کر ٹریش کے انبار میں جا گرا۔ یہ ٹریش کا سمندر تھا۔ میں جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہا۔ جب ٹرک واپس چلا گیا اور اس کی آواز دور ہوتے ہوئے غائب ہو گئی تو میں نے خود کو کافی جدوجہد کے بعد کوڑے کرکٹ کے اس سمندر میں سے باہر نکالا۔ کپڑے جھاڑے، جوتے صاف کیے، انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ دور پیچھے تل ابیب کی کچھ ہائی رائز عمارتیں اور بعض کارخانوں کی چمنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ آگے تحد نگاہ ویرانہ پھیلا تھا۔ کہیں کہیں اونچے ٹیلے اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ موسم گرما تھا، اگرچہ دھوپ پھیکی پڑنے لگی تھی۔ میری منزل یروشلم ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے مجھے اپنی ساتھی ایجنٹ سادیہ کے پاس ہی پہنچنا چاہیے تھا، مگر یروشلم وہاں سے کافی دور تھا اور میرے پاس وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تل ابیب پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ میں ٹرین میں سفر کروں، جو ایک انتہائی خطرناک بات تھی۔ اسرائیلی ایجنٹ تو مجھے جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اس جگہ زیادہ دیر رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں چھوٹی سڑک پر سے ہوتا ہوا ہائی وے پر آ گیا۔ ہائی وے پر لفٹ کا ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ 100 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑیاں کسی کے لیے نہیں رکتی۔ پھر میں یہاں دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ ہائی وے کے کنارے درخت کوئی نہیں تھا، البتہ ریت اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے تودے ضرور تھے۔ میں ایک تودے کے عقب میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بھوک اور پیاس کا شدید احساس جاگ اٹھا تھا۔ ایک دن اور گزر گیا۔ میرے جسم میں گردش کرتے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے میں اب صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے سادیہ کے پاس پہنچ کر اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کروں اور میرے پیٹ میں جو ٹائم بم لگا دیا گیا ہے اس کا کوئی توڑ دریافت کروں۔ ہائی وے پر جنوب کی جانب گاڑیاں برق رفتاری سے گزر رہی تھی۔ کسی وقت ٹریفک ہلکی ہو جاتی اور کسی وقت ایک کے بعد ایک گاڑی اور ٹرک گزرنے لگتے۔ مجھے معلوم تھا کہ یروشلم جنوب کی سمت واقع ہے اور کافی دور ہے۔ ایک بار دل میں یہ بھی خیال آیا کہ سادیہ نے فون پر خفیہ کوڈ میں مجھے ہدایات کی تھی کہ میں اپنے آدمی سولومن سے جا کر مل لوں تو کیوں نہ اس سے ملاقات کروں، وہ میرے یروشلم پہنچانے کا کوئی بندوبست کر دے گا۔ لیکن تل ابیب تو ایک مگرمچھ کی طرح نظر آ رہا تھا جو مجھے ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ دوسری طرف یروشلم کی جانب مجھے لفٹ ملنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ 2 فوجی ٹرک تیزی سے گزر گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو ٹیلے کے پیچھے کر لیا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں ایک دوسری کے پیچھے گزر گئیں۔ میں جانتا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکورٹی پولیس کا عملہ حرکت میں آ گیا ہوگا۔ میری تصویریں انہیں مہیا کر دی گئی ہوں گی اور میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہوں۔ عین ممکن تھا کہ ہائی وے پر بھی خفیہ پولیس کی گاڑیاں پٹرولنگ کر رہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر لفٹ کے لیے ہاتھ ہلاتے گھبرا رہا تھا۔ سورج دور مغرب میں تل ابیب کی سرب فلک جدید عمارتوں کے پیچھے آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ ہائی وے پر بھاگتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئی تھی۔ اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا۔ سوچا یروشلم کی جانب چل پڑنا چاہیے، شاید آگے جا کر لفٹ کا کوئی انتظام ہو جائے۔ چنانچہ میں ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر ہائی وے سے کافی ہٹ کر جنوب مشرق کی سمت روانہ ہو گیا۔ علاقہ بنجر تھا، خشک جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ چلتا چلا گیا۔ شام کی سیاہی گہری ہوتی گئی اور مجھے کسی قصبے کی نیو سائنس کی روشنیاں نظر پڑیں۔ میں ادھر کو چلنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا ماڈرن قصبہ تھا جس کی پختہ سڑکوں کے آس پاس 1 منزلہ 2 منزلہ لکڑی اور سیمنٹ کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ کار پارکنگ میں گاڑیاں اور اسکوٹر کھڑے تھے۔ دکانیں، سٹورز اور فلیٹس روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ لوگ بہت کم سڑکوں پر نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی پوائنٹیک یا سیڈان ہموار سڑک پر شاں شاں کی آواز پیدا کرتی گزر جاتی تھی۔ اسٹورز اور دکانوں کے باہر چمکیلے سائن بورڈ جھلملا رہے تھے۔
ایک ریستوران کے باہر فوڈ سے بھرا ہوا ٹرک کھڑا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی۔ ان ماڈرن شہروں میں پینے کا پانی سڑکوں پر کہیں نہیں ملتا۔ مشروبات کی سلاٹ مشینیں فٹ پاتھ پر ضرور لگی ہوتی ہیں کہ سکے ڈال کر کوکا کولا کسی دوسرے مشروب کا ٹن نکال کر پی لیں۔ اگر ہاٹ ڈاگ یا برگر کھانے کو جی چاہے تب بھی مشین میں سکے ڈالیں اور نکال کر کھا لیں۔ میری جیب میں 1 سینٹ تک نہیں تھا۔ پانی کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ بھوک تو میں کافی دیر تک برداشت کر سکتا تھا۔ وہ جگہ قصبے سے ذرا اونچائی پر تھی۔ ایک جانب کچی ڈھلان تھی اور دوسری جانب درختوں کے جھنڈ تھے۔ خدا جانے یہ کون سے درخت تھے۔ ہوا بند تھی، ابز کافی تھا۔ میں نے سوچا شاید ان درختوں میں کہیں پانی مل جائے۔ یوں ہی درختوں کی طرف آ گیا، مگر وہاں پانی کہیں نہیں تھا۔ میں درختوں سے نکل آیا، سوچا قصبے میں چل کر کسی ریستوران میں جا کر پانی پیا جائے۔ میں دکانوں اور ریستورانوں کے سامنے کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، اگرچہ قصبے میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور بہت کم لوگ دیکھنے میں آ رہے تھے، پھر بھی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ریستوران کا سائن بورڈ پڑھا اور اوپر سے ہو کر اس کے عقب میں آ گیا۔ یہ سٹور روم کا جنگ یارڈ تھا۔ میری خوش قسمتی سے یہاں پانی کا ایک نل بہہ رہا تھا۔ لپک کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر پیاس بجھائی اور پتلون میں سے قمیص باہر نکال کر اپنا منہ پونچھ رہا تھا کہ تڑاک تڑاک گولیاں چلنے لگیں، پھر شوں شوں کر کے کاریں چیختی ہوئی بھاگیں۔ میں گھبرا کر درختوں کی طرف دوڑا۔ گولیاں تڑاک تڑاک چل رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو محسوس ہوا کہ کہیں میں دیکھ لیا گیا ہوں اور یہ فائرنگ مجھ پر ہو رہی ہے، مگر گولیوں کی آواز ریستوران کے سامنے والی جانب سے آ رہی تھی۔ ادھر ہی سے اب لوگوں کا شور بھی اٹھنے لگا تھا۔ میں دوڑ کر ایک چھوٹی سی کچی سڑک پار کرنے لگا تو ٹھائیں ایک فائر ہوا اور گولی میرے بالکل قریب سے گزر گئی۔ ساتھ ہی پیچھے سے کسی نے چلا کر عبرانی زبان میں کہا، رک جاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا۔ میں وہیں رک گیا۔ ایک آدمی اسٹور کے چھجے کے نیچے سے نکل کر میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، ایک ہاتھ کاندھے پر تھا اور وہ ہاتھ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا تیز رفتاری سے میرے سر پر پہنچ گیا اور پستول میری گردن پر رکھ کر بولا، اس سامنے والی کار میں چلو۔ وہ ہانپ رہا تھا، خون اس کے کاندھے سے ابل رہا تھا۔ میں اس کے اشارے پر چلتا سڑک کے پار کھڑی سیڈان کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی گھسٹتا ہوا کار میں گھس گیا۔ اس کے پستول کا رخ ابھی تک میرے سینے کی طرف تھا۔ مجھے یہ جان کر تسلی ہو گئی تھی کہ یہ پولیس یا CID کا آدمی نہیں تھا، بلکہ زخمی تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، میری جیب سے چابی نکال کر کار کو یہاں سے نکال لے چلو، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے اس کی جیب سے چابی نکال کر کار سٹارٹ کی اور تیزی سے کار کو ایک طرف بھگایا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے سے 3-4 گولیاں آئیں۔ ایک گولی کار کی ڈکی میں لگی۔ میں نے اپنا سر نیچے کر لیا تھا۔ زخمی آدمی پستول میری پسلیوں میں دیے خود بھی نیچے کار کو جھکا، سیٹ پر لڑکا ہوا تھا۔ میں کار کو آن واحد میں وہاں سے نکال کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ زخمی نے کمزور آواز میں کہا، پہلے موڑ پر بائیں جانب رفتار تیز کرو۔ میں نے سپیڈ مزید تیز کر دی۔ سڑک کے پہلے موڑ پر میں نے گاڑی کو بائیں جانب گھما دیا۔ یہ سڑک ٹیلوں کے گرد چکر کاٹتی ڈھلان کی صورت میں آگے خشک نالے میں اتر گئی۔ یہاں تک آتے آتے خون زیادہ نکل جانے سے زخمی نوجوان کے ہاتھ سے پستول لڑک گیا۔ اس نے بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، دوست گھبراؤ نہیں، تم جہاں جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہیں پہنچا دوں گا۔ اس نے اپنے کاندھے کے زخم کی طرف اشارہ کیا اور گردن پیچھے ڈال دی۔ میں نے خشک نالے میں پہنچتے ہی گاڑی روک دی اور اپنی قمیض پھاڑ کر اس کے کاندھے پر پٹی کس کر باندھ دی۔ زخمی نوجوان نے غصے میں کہا، گاڑی یہاں سے نکالو۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور کہا، آگے کہاں جاؤ گے؟ اس نے اب پھر پستول ہاتھ میں لے کر اس کا رخ میری طرف کر دیا تھا اور بولا، نالے سے نکلو گے تو ایک سڑک اوپر کو جائے گی، اس پر ہو جانا، خبردار گاڑی مت روکنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھے گاڑی کی بتیاں روشن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں اندھیرے میں بل کھاتی چھوٹی سڑک پر بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی اونچے نیچے درختوں کے نیچے بنے ہوئے ایک لکڑی کے کاٹیج کے پاس پہنچ گئی۔ زخمی نوجوان نے پستول کی نال میری پسلی میں دبائی اور کہا، گاڑی روک دو۔ میں نے بریک لگا دی۔ اچانک کاٹیج کا بیرونی دروازہ کھلا اور اندر سے 2 ہٹے کٹے لمبے بالوں والے گنڈا نما آدمی جیسے چھلانگے لگا کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے پستول تان رکھے تھے۔ گاڑی کے پاس آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مجھے گردن سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ زخمی نوجوان نے قدرے اونچی آواز میں کہا، اسے کچھ نہ کہنا۔ گنڈوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ زخمی نوجوان پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اب ہولڈ اپ ناکام رہا۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ زیادہ تھا۔ کاٹیج میں سے ایک موٹے پیٹ والا آدمی ہاتھ میں مشروب کا ٹین تھامے باہر نکلا۔
اس نے چلا کر کہا اسے فرسٹ ایڈ دو اور یہاں سے گاڑی بھگا دو. یہ کون آدمی ہے؟ اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ اس کے ساتھ ہی موٹی توند والے نے جیب سے پستول نکال لیا. اس وقت دونوں گنڈے زخمی نوجوان کو سہارا دیے مکان میں لے جا رہے تھے. زخمی نے قدرے چیخ کر کہا ڈیوڈ گولی مت مارنا. میرا خیال تھا کہ یہ لوگ میری جان بخش دیں گے یعنی چھوڑ دیں گے، مگر انہوں نے تو مجھے بھی بوسیدہ کاٹیج کی ایک کوٹری میں بند کر دیا. میں اگرچہ اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تاہم مجھے وقت ضائع کرنا بھی گوارا نہ تھا. تھوڑی دیر بعد ایک جیپ آ گئی جس میں سے مزید کچھ آدمی شور مچاتے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے برآمد ہوئے. مجھے اس زخمی نوجوان کے روبرو پیش کیا گیا جس کو گاڑی میں بٹھا کر میں یہاں تک لایا تھا. اس کے کاندھے کی گولی نکال دی گئی، تازہ پٹی بندی تھی، ایک بوتل لکڑی کی میلی کچیلی میز پر پڑی تھی، لالٹین جل رہی تھی. وہ آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھا. اس کے ساتھ ہی وہیں ادھر ادھر کچھ کھڑے کچھ نیم دراز ہو کر بیٹھے سگریٹ اور مشروب پی رہے تھے. موٹی توند والا ڈیوڈ بھی موجود تھا اور پستول سامنے رکھے مشروب پیتے ہوئے مجھے لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا. شکل و صورت سے یہ جرائم پیشہ قاتل اور خونی لگتے تھے. زخمی نوجوان نے مجھے ہاتھ سے اپنے سامنے والے سٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر عبرانی زبان میں بولا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام سالومن ہی بتایا. زخمی نوجوان نے کہا کہ میرا نام سالوس ہے. یہ ڈیوڈ ہمارا انکل ہے، باقی ہمارے دوست ہیں. پھر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا سالومن اگر چاہتا تو مجھے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا. خون زیادہ بہہ جانے سے میرا پستول میرے ہاتھ سے گر پڑا تھا، مگر سالومن نے کہا کہ میں تمہیں جہاں تم کہو گے وہیں چھوڑ دوں گا، فکر نہ کرو. پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا. سوائے ڈیوڈ کے سبھی بدماش مجھے تحسین امیز نظروں سے دیکھ رہے تھے. ڈیوڈ بولا یہ پولیس کا آدمی ہو سکتا ہے. سالوس نے ایک ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر منہ میں لگایا. اس کے ساتھ بیٹھے گنڈے نے لائٹر جلا کر اسے سلگا دیا. سالوس نے 2-3 کش لگائے، ڈیوڈ کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور کہا انکل تم تجربے میں مجھ سے زیادہ ہو مگر نیرے گاؤدی ہو، کیونکہ تم بندے کو پہچان نہیں سکتے. اب بیچ میں بولے تو پستول سے کھوپڑی اڑا دوں گا. ڈیوڈ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. معلوم ہوا کہ یہ زخمی نوجوان یعنی سالوس ان سب کا سردار تھا. سب اسے دبتے تھے. پھر وہ اپنے آپریشن کی ناکامی کی وجوہات پر تیز تیز بحث مباحثہ کرنے لگے. معلوم ہوا کہ وہ قصبے کے اسٹور پر ڈاکہ مارنے گئے تھے. آگے سے مقابلہ شروع ہو گیا اور یہ اسٹور والوں کے 3 آدمیوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. صرف سالوس اس مارکے میں زخمی ہوا. اس کے کاندھے پر گولی لگی تھی. ایک عجیب اتفاق سے میں ان لوگوں کے خفیہ ٹھکانے اور ان کے پیشے اور مجرمانہ سرگرمیوں سے واقف ہو گیا تھا. سالوس میرا احسان مند تھا. اسے اس حقیقت کا احساس تھا کہ میں نے اس کے ساتھ انسانی دوستی اور رواداری کا سلوک کیا تھا. میں اگر چاہتا تو جب وہ نڈھال ہوا تھا اور پستول اس کے ہاتھ سے تقریباً لڑک گیا تھا تو اسے کار سے باہر پھینک کر خود فرار ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، محض اس لیے کہ ایک بے بس انسان کی بے بسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھانا میرا اصول نہیں. اور سالوس شدید زخمی بھی تھا. اگر اسے سڑک پر لٹکا کر فرار ہو جاتا تو وہ زیادہ خون نکل جانے سے مر جاتا. سالوس نے مجھے کھانا کھلایا، مشروب کے 2 ٹین پلائے، سگریٹ پینے کو دیا. پھر جب گینگ کے باقی آدمی اپنے خفیہ ٹھکانوں پر چلے گئے تو سالوس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں اور برج ووڈ ٹاؤن میں کیسے آیا. میں نے سالوس کو فردی کہانی گھڑ کر سنا دی کہ شام کا یہودی ہوں، ماں باپ کے مرنے کے بعد یروشلم آ گیا، بیکاری سے تنگ آ کر تل ابیب نوکری کی تلاش میں آیا، کامیابی نہ ہوئی، بھوکا پیاسا واپس یروشلم کی طرف جا رہا تھا کہ برج ووڈ ٹاؤن میں یہ حادثہ پیش آ گیا. سالوس نے سگریٹ کا لمبا کش لگایا اور بولا کیا ہمارے گینگ میں شامل ہو گئے؟ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میں یروشلم پہنچ جاؤں. میں نے کہا ایک بار یروشلم جانا چاہتا ہوں، وہاں میری بڑی بہن رہتی ہے، اس کے پاس میری کچھ پونجی جمع ہے، وہ لے آؤں، پھر تمہارے گینگ میں شامل ہو جاؤں گا. سالوس کچھ دیر لائٹس کی روشنی میں میری طرف گھورتا رہا، پھر بولا میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کر دوں گا، وہ تمہیں تمہاری بہن سے ملا کر واپس لے آئے گا. میں نے کہا کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں سالوس؟ سالوس مسکرایا، اس کے دانت زرد تھے. یہ بات نہیں سالومن، اگرچہ میں اپنے گینگ کا باس ہوں لیکن مجھے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، ہماری شکلیں دیکھ لی ہیں، ہو سکتا ہے تم پولیس والوں کو خبر کر دو. اگرچہ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے آدمیوں کا بھی منہ بند رکھنا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. میرا آدمی تمہیں گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ بحفاظت لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا. میں سمجھ گیا کہ میں ایک طرح سے ان گنڈوں کے پاس گروی پڑ گیا ہوں. نادانستگی میں ان مجرمانہ سرگرمیوں اور کمی گاہ کہنی گواہ بن گیا ہوں.
اور اب وہ مجھے اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ مجھے اپنا غم کھائے جا رہا تھا کہ پیٹ میں دھماکہ ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے سعدیہ سے مل کر اس کا فوری طور پر کوئی توڑ تلاش کرنا تھا، جس کے لیے میرا جلد از جلد یروشلم پہنچنا بہت ضروری تھا۔ میں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے سالوس سے کہا کہ وہ جیسے کہے گا ویسے ہی کروں گا۔ سالوس خوش ہو گیا۔ سالوس نے اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے کمرے میں میرے لیے کیمپ کارٹ بچھوا دی اور میں اس پر لیٹ گیا۔ میں خوب جانتا تھا کہ باہر پیرا لگا ہے۔ سالوس نے کہا تھا کہ وہ صبح مجھے اپنے ایک خاص آدمی کے ہمراہ یروشلم کی طرف روانہ کر دے گا۔